مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد۔ اگر یہ مسئلہ نکال دیا گیا تو سارا کیا کرایا ضائع چلا گیا، اسلام کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی اس عقیدے کو اگر نکال دیا جائے۔ لہٰذا مغربی اقوام کی کوشش، کفار کی کوشش، گمراہ طبقوں کی کوشش، دین بیزار لوگوں کی کوشش سب سے زیادہ یہی ہے کہ اس پختہ عقیدے میں یقینی جو عقیدہ ہے، قطعی ثبوت جو عقیدہ ہے ختم نبوت کا، اس میں درار ڈالے، اس کو مختلفی بنائے، اس میں شکوک اور شبہات ڈالے تاکہ یہ اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے، اور پھر وہ اپنا مقصد جس طرح بھی چاہے وہ پورا کر دے۔ جب یہ عقیدہ نہ رہا تو اسلام کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا۔ لہٰذا ہر دور میں وہ یہ کوشش کرتے ہیں لٹریچر کے ذریعے اور کچھ احمقوں کو اور انسانیت کے چہروں پر داغ جو معیوب قسم کے بدترین لوگ ہوتے ہیں ان کو زمانے کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ دعوی نبوت کرنے لگتے ہیں، جیسے قادیانی دجال تھے، اور بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی کئی آئے ہیں، جس کا قلقمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ہی کیا۔ آپ علیہ السلام نے پہلے سے خبردار کیا ہے، میرے بعد 30 کذابون، 30 کذاب آئیں گے، 30 جھوٹے لوگ جو یہ دعویٰ کریں گے، کلہم یزعمون انہ نبی اللہ، ہر ایک یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، کان کھول کر سن لو، جھوٹے ہیں، دجال ہے، فریب کار ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ کلہم یزعم انہ نبی اللہ الا انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین، مجھ پر نبوت تام ہو چکی ہے، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، میرے بعد کوئی رسالت نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہی حدیث تواتر کے درجے تک پہنچ رہی ہے، تواتر کے درجے تک۔ جس طرح کلام پاک کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح تواتر کے ساتھ یہ اس امت تک کلام پاک پہنچا ہے کہ اس کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت اور جملہ جو ہے وہ قطعی ہے، اس کے بارے میں شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس روایت کے بارے میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اس بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہ تواتر کے حد تک پہنچ چکی ہے۔ اور ایک جگہ پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک مثال دے کر اپنی اور دیگر پیغمبروں کی مثال دی، فرمایا کہ میرے اور باقی پیغمبروں کی مثال اس شاندار عمارت کی سی ہے جو کامل ہے، مکمل ہے، ہر لحاظ سے خوبصورت ہے، بے مثال اور شاندار ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک ایسا محل خوبصورت بنایا ہوا ہے، فقید المثال محل ہے، لوگ ارد گرد سے اس محل کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، باقی مکمل ہے، تام ہے، پورا ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے، کوئی خامی اس میں نہیں ہے، خوبصورتی میں بھی مکمل، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے بھی مکمل، جمال اور آرائش سے بھی اپنے عروج تک پہنچا ہوا محل ہے، لیکن ایک کمی ہے، صرف ایک اینٹ کی جگہ اس میں باقی ہے دیوار میں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اینٹ میں ہی ہوں، میں وہ اینٹ اپنی جگہ پر رکھ چکا ہوں، لہذا اس کے بعد اس محل میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ آرائش کی گنجائش ہے، نہ بناوٹ کی گنجائش ہے، نہ جمال اور خوبصورتی کی اس میں گنجائش ہے۔ تو میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسی ہے، باقی انبیاء آئے، عمارت کھڑی کی اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، آخری اینٹ رہ گئی اور وہ اینٹ میں ہوں، میں جب آ گیا اپنی جگہ پر سج گیا، ابھی نبوت کامل ہو چکی ہے، تام ہو چکی ہے، لہذا ابھی اس میں اور قط و برید کرنا اور چیزوں کو اس میں داخل کرنا
اس میں عیب داخل کرنا ہے، اس عمارت کو، اس محل کو داغدار بنانا ہو، عیبدار بنانا ہے۔ لہٰذا اس محل کو اسی طریقے سے رکھنا اور اس میں جو اضافہ کرے اس کو صاف کرنا اور ختم کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے۔